ہاں جی، وقف کی صورت میں آخر والے حرف کو کیا کریں گے؟ اگر تو آخر والے حرف پہ جزم ہو، یعنی جیسے کہ یہ والی جزم ہے دالدما جو بنی ہوئی ہے اس کو جزم کہتے ہیں، اگر تو آخر والے حرف پہ ایسی جزم ہو تو وہ تو ہوتا ہی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اگر یہ جزم نہ ہو تو پھر اس کو جزم بنا دیتے ہیں، یعنی اس کو ساکن آخر والے حرف کو ساکن کر دیتے ہیں، کیونکہ جزم جس حرف کے اوپر بھی آتی ہے اس حرف کو ساکن کہتے ہیں۔ تو ہم نے وقف کی صورت میں آخر والے حرف کو کیا کرنا ہے؟ ساکن کرنا ہے۔ تو اب یہ بھی بات دیکھنی ہے کہ اگر ہم لفظ کو ساکن کرتے ہیں یا کوئی لفظ ساکن ہوتا ہے تو وہ دیکھنا پڑتا ہے کہ وہ حرف ہے کون سا ساکن ہونے والا۔ تو ساکن ہونے والا حرف جہاں جو ہم نے دیکھا ہے وہ ہے دال، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم نے یہ سوچنا ہے کہ ہم جو دال ہے جو ہم نے حروف قلقلہ یاد کیے ہوئے ہیں اس میں سے ایک حرف دال بھی آتا ہے، تو دال حروف قلقلہ میں سے ہوا، تو اس کا مطلب ہوا کہ حروف قلقلہ میں سے جب کوئی حرف ساکن ہوتا ہے یا اس کے اوپر کوئی جزم آتی ہے تو اس کو کیا کرتے ہیں؟ ہلا کے پڑھتے ہیں۔ اب ہم نے دال کو کیا کرنا ہے؟ ہلا کے پڑھنا ہے۔ تو کیسے پڑھیں گے؟ آگے وقف احد احد، اب جو ہم نے کیا نا یہ ہے اس کا قلقلہ، اس کو نہیں اسی جگہ سے تھوڑا سا ہلانا، جیسے کہ ایک گیند ہوتی ہے اس کو ہم دیوار میں مارتے ہیں تو وہ واپس آتی ہے، ویسے یہ آواز ہماری واپس آئے گی، احد۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، انشاءاللہ جہاں ہوں گے ایمان اور صحت کی نعمت سے مالا مال ہوں گے۔ ہاں جی، تو آغاز کرتے ہیں ہم اپنے آج کے سبق کا دعاؤں کے ساتھ، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنا علما رب زدنا علما رب زدنا علما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہاں جی، یہ فا ہے، فا کے جو اوپر لگی ہوئی ہے اس کو زبر کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو کیسے پڑھیں گے؟ فا زبر فا، ٹھیک ہو گیا۔ یہ دو نقطے یا کے ہیں، یا کے اوپر جو لگی ہوئی ہے یہ بھی زبر ہے، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھتے ہیں، یا کے اوپر فا کے اوپر زبر تھی، یا کے اوپر زبر تھی، اس لیے اپنے فا کو یا کے ساتھ آپس میں نہیں ملایا۔ اگر کوئی لفظ ملنے والا ہوتا ہے تو اس کی وجہ یہ جزم بنتی ہے یا پھر یہ والی شد بنتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو جزم بنی ہوئی ہے دالدما ہے اس کا نام جزم، یہ جزم جس حرف کے اوپر بھی آتی ہے اس حرف کو ساکن کہتے ہیں۔ اب یہ جزم واؤ کے اوپر آئی ہے جس کا نام ہو گیا واؤ ساکن، ٹھیک ہے۔ جو حرف جزم والا ہوتا ہے وہ پچھلے والے حرف کو اپنے ساتھ ملا لیتا ہے۔ اب یہ جزم والا حرف واؤ ہے، اب ہم نے یا کو واؤ ساکن کے ساتھ ملانا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری بات، واؤ ساکن جب ہوتا ہے تو واؤ ساکن سے پہلے اگر زبر آ جائے، واؤ ساکن سے پہلے اگر زبر آ جائے تو اسے لین کہتے ہیں۔ لین کا مطلب ہے لفظ کو نرمی سے پڑھنا، کھینچ کے ہرگز نہیں پڑھنا۔ تو کیسے پڑھیں گے؟ یا واؤ زبر یاؤ فا یاؤ، ٹھیک ہے۔ ہاں جی، آگے میم کے اوپر لگی ہوئی ہے زبر، ٹھیک ہو گیا۔ میم زبر ما فا یوما، یہ حمزہ ہے، حمزہ کے نیچے زیر لگی ہوئی ہے، حمزہ زیر ای فا یوما ای۔ ہاں جی، زال کے نیچے لگی ہوئی ہیں دو زیر، ٹھیک ہے۔ ہم نے کیا پڑھا ہے کہ دو زبر ہوں یا دو زیر ہوں یا دو پیش ہوں اس کو کیا کہتے ہیں؟ تنوین کہتے ہیں۔ اب زال کے نیچے دو زیر ہم کہیں گے زال کے نیچے تنوین آ گئی ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں جی، تنوین کو بھی پڑھتے ہیں لیکن آگے جب دیکھیں آگے یہ ہے لام، یہ ہے الف، ٹھیک ہے۔ لام کے اوپر کیا آ گئی ہے؟ تین دندوں والی شد۔ تو شد والا جو حرف ہوتا ہے وہ بھی پچھلے والے کو اپنے ساتھ ملاتا ہے۔ اب اپنے زال کو لام کے ساتھ ملانا ہے، کیسے؟ زال لام دو زیر ذل، ٹھیک ہے۔ فا یومئذ، ہاں جی۔ اب یہ ہو گیا لام ہم نے پڑھ لیا ہے، لام کے اوپر جو زبر لگی ہوئی ہے اب ہم نے وہ پڑھنی ہے۔ آگے دیکھیں، آگے یہ ہے الف،
ٹھیک ہے، الف سے پہلے کیا لگی ہوئی ہے؟ زبر۔ الف سے پہلے جب بھی زبر آ جائے تو اسے ہم نے ایک الف کے برابر لمبا کرنا ہے۔ اب اپنے لام کو لمبا کرنا ہے الف سے پہلے زبر آنے کی وجہ سے۔ لام الف زبر لا، فَيَوْمَئِذٍ لَا، ٹھیک ہو گیا؟ ہاں جی، یہ یا ہے، اس کے اوپر پیش لگی ہوئی ہے، یا پیش یو، ٹھیک ہے۔ عین کے اوپر زبر ہے، آگے ذال کے اوپر کیا لگی ہوئی ہے؟ شد۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ عین کو ذال کے ساتھ ملانا ہے اس شد کی وجہ سے۔ شد والا جو حرف ہوتا ہے وہ پیچھے والے کو اپنے ساتھ ملاتا ہے۔ ہاں جی، عین ذال زبر عز، یہ ذال نرمی والا حرف ہے، اس کو ہم نے سختی سے بالکل نہیں پڑھنا۔ یوعز نرمی کے ساتھ، ذال کے نیچے زیر آ گئی ہے، ذال زیر دی، یوعذی، ہاں جی، با کے اوپر آ گئی ہے پیش، با پیش بو، یوعذبو، ٹھیک ہو گیا؟ ہم نے ذال کو نرمی سے ادا کرنا ہے، سختی سے ادا بالکل نہیں۔ ہاں جی، عین کے اوپر لگی ہوئی ہے زبر، تو کیسے پڑھیں گے؟ عین زبر آ، ہاں جی، آگے ذال، ذال کے اوپر لگی ہوئی ہے زبر، تو ذال کے آگے کیا ہے؟ الف۔ تو ہم نے کیا پڑھا ہے کہ الف سے پہلے زبر آ جائے تو اسے اپنے ایک الف کے برابر لمبا کرنا ہے۔ ذال الف زبر ذا، عذا، با کے اوپر لگی ہوئی ہے زبر، با زبر با، عذابا، ہاں جی۔ اب دیکھیں ہا کو، یہ ہا ہے، اس کے اوپر الٹا پیش لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ الٹا پیش ہو تو اس کو ایک الف کے برابر لمبا کرتے ہیں۔ اس کے اوپر لگی ہوئی ہے مد، ٹھیک ہے؟ مد کو اب ہم نے کرنا ہے الٹا پیش، اور مد کو ملاتے ہوئے اب ہم نے اس کو 3 الف کے برابر لمبا کرنا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں آگے آ گیا ہے حمزہ، یہ ٹھیک ہے، دیکھنے میں تو یہ الف ہے لیکن الف کے اوپر زبر زیر پیش آ جائے اس الف کو کیا کہتے ہیں؟ حمزہ کہتے ہیں۔ تو اب یعنی اگر مد کے فوراً بعد حمزہ آ جائے، چاہے تو اسی کلمہ میں ہو چاہے وہ اگلے کلمہ میں ہو، یہ حمزہ اگلے کلمہ میں ہے کیونکہ عذابہ ایک کلمہ علیحدہ ہے، احد یہ علیحدہ ہے، لیکن دونوں کے درمیان میں کوئی حرف آیا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اس لیے یہ مد اس حمزہ کی وجہ سے اس مد کا نام ہو گیا مد منفصل، یعنی اس کے درمیان اور ان کے درمیان تھوڑا سا فاصلہ ہو گیا ہے، تھوڑی سی جدائی ہو گئی ہے، اس لیے اس کا نام کیا ہو گیا؟ مد منفصل۔ لیکن مد منفصل یہ جو مد ہے اس حمزہ کی وجہ سے اس مد کو ہم اب 4 الف کے برابر لمبا کریں گے۔ تو کیسے لمبا کریں گے؟ ہا مد الٹا پیش ہو، عذابہ ہو، ٹھیک ہو گیا؟ ہاں جی، آگے ہے حمزہ زبر آ، ہا زبر ہا، آہا، دال کے اوپر آ گئی ہے 2 پیش۔ ہم نے کیا کہا ہے کہ 2 زبر ہوں، 2 زیر ہوں یا 2 پیش ہوں اس کو تنوین ہی کہتے ہیں۔ اب ہم کہیں گے کہ دال کے اوپر کیا آ گئی؟ تنوین آ گئی، ٹھیک ہے؟ دال کے اوپر تنوین ہے، آگے جب ہم نے واؤ دیکھا ہے درمیان ایک دفعہ وقف کو نہیں دیکھتے کیونکہ آگے ہم نے غننے کے لیے آگے دیکھنا ہے۔ ہاں، تنوین کے بعد آگے جو یہ واؤ ہے حروف یرملون میں سے ہے، یعنی تنوین کے بعد آگے واؤ حروف یرملون میں سے ہے، یعنی یرملون کیا ہے؟ یہ یا رو لام میم واؤ نون، یہ یرملون ان کا ایک مجموعہ بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ چاروں حروفوں کا نام یرملون بنا دیا، اس کے اندر چاروں حروف سارے حروف آ گئے ہیں۔ تو اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ تنوین کے بعد آگے واؤ حروف یرملون میں سے ہے تو تنوین پہ غنہ نہیں کریں گے، تو کیسے پڑھیں گے؟ دال 2 پیش دن، احدن، ٹھیک ہے؟ تو کس لیے کر رہے ہیں کہ یہاں پہ ہم نے وقف کرنا ہے، اگر تو ہم یہاں پہ وقف نہیں کرتے پھر اگر ہم نے دال کو واؤ کے ساتھ ملانا ہے اس شد کی وجہ سے، لیکن یہاں پہ ہم نے کیا کر دیا؟ وقف کرنا ہے، اس لیے اب ہم یہاں پہ اس کو علیحدہ پڑھیں گے، اس کو اس کے ساتھ نہیں ملائیں گے وقف کی وجہ سے، ٹھیک ہے؟ ہاں جی، یہ ہم نے تنوین تو پڑھ لی، دال 2 پیش دن، ٹھیک ہے؟ اب یہاں پہ اب جب ہم وقف کریں گے تو تب کیا کریں گے؟ ہم نے کیا پڑھا تھا کہ وقف کی صورت میں جو وقف کے ساتھ والا آخر والا حرف ہوتا ہے اس کو ساکن کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب ہم نے جب ساکن کرنا ہے تو ساکن ہونے والا حرف کون سا ہے؟ وہ ہے دال۔ دال کو جب ہم وقف ساکن کریں گے تو وہ دال جب دیکھیں گے تو وہ ہوتا ہے حروف قلقلہ میں سے، تو حروف قلقلہ جب ساکن ہوتا ہے تو حروف قلقلہ کو ہلا کے پڑھتے ہیں۔ اب جب ہم دال کو ساکن کریں گے تو اس کو ہلائیں گے بھی، کیسے؟ آگے وقف احد، احد، اس طرح کر کے اس کو ہلا کے پڑھیں گے۔
ہاں جی، اب ہم نے مکمل آیت کا کر لیا ہے توڑ. اب اس آیت کو ہم نے کیا کرنا ہے، مکمل طور پہ کرنا ہے جوڑ. تو جوڑ کے لیے ہم نے کرنا ہے اس کو روانگی کے ساتھ ادا کرنا ہے، جس طرح ہم قرآن پاک کو روانگی کے ساتھ پڑھتے ہیں. تو کیسے شروع کرتے ہیں، چلو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. سورۃ الفجر مکیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ. فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ.